بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب چاروں چیزیں. تعریف علم الصرف. الصرف علم بأصول يعرف بها احوال ابنیت الکلم. ابنیہ شد پئی ہے. ابنیہ افعلاتن دا وزن کو نہیں جمع کرنا ہوندا جی. ابنیت الکلم الثلاث من حیث التخفیف. یہ ہے سے غلط سے تے پیش بنانی ہے. ہے سو مبنی ہوندا ہے. چل من ہے من حیث التخفیف پھر سات دا پتر من یعنی کہ مبنی پر ضم ہوندا ہے تے پھر سات دا. من حیث التخفیف والابدال والحذف وغیرہ. چل علم صرف کی تعریف پڑھائی اس دن. علم صرف کی تعریف تے کنوچے وچ بھی پڑھی سی. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا جن اصولوں کے سبب سے تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. کس اعتبار سے؟ تخفیف، ابدال، حذف وغیرہ کی حیثیت سے. اس دن جڑی تعریف پڑھی وہ ناف دی پڑھی. کن دی؟ ناف دی. وہ بھی تینوں کلمیاں دے احوال پہچانے جاتے ہیں لیکن کس اعتبار نال؟ اعراب اور بنا کی حیثیت سے. یہ بھی تینوں کلموں کے احوال پہچانے جائیں گے لیکن تخفیف، ابدال، حذف وغیرہ کی حیثیت سے. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا بہا جن اصولوں کے سبب سے تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. کس حیثیت سے؟ تخفیف، ابدال، حذف وغیرہ کی حیثیت سے. سمجھ آئی یا بھئی حرف نال کدوں بدلدا ہے، کیڑا کندے نال بدلدا ہے، کیڑا حذف ہوندا ہے، کندی حرکت نقل کر کے. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا جن اصول جمع اصل میں نہیں، قانون، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا جن اصولوں کے سبب سے پہچانے تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. تینوں کلموں کی بنا کے احوال بناؤں بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. تخفیف اور ابدال اور حذف کی حیثیت سے. حذف وغیرہ کی حیثیت سے. حذف وغیرہ کی حیثیت سے. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا جن کے سبب سے احوال پہچانے جاتے ہیں. تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال پہچانے جاتے ہیں. کس حیثیت سے؟ تخفیف اور ابدال اور حذف وغیرہ کی حیثیت سے. قانونچے خوارج مولی تو کی رہی ہے کچھ نہیں پڑھیا بے حرف حذف کتنے کرنا ہے، نقل حرکت کتنے کرنی ہے، بدلانا کتنے وے، اے سکیل خفیف کیویں بنانا. یہ سارا کچھ پڑھ کے تم تعریف نہیں پھر سمجھ آتی یا چنگے بندے. چلو جی علم صرف کی تعریف. صرف علم ہے الصرف ایوے معرف کیے تے علم تو لے کے نا بغیر ہی تک ایوے معرف اور تعریف. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا کہ پہچانے جاتے ہیں بہا ان اصولوں کے سبب. کیا پہچانے جاتے ہیں؟ تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال تخفیف اور ابدال اور حذف وغیرہ کی حیثیت سے. جی صرف علم ہے ایسے اصولوں کا جن کے پہچانے جاتے ہیں ان اصولوں کے سبب سے تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال تخفیف اور ابدال اور حذف وغیرہ کی حیثیت سے. صرف علم ہے ایسے اصولوں کا کہ پہچانے جاتے ہیں جن کے سبب سے تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال تخفیف اور ابدال اور حذف وغیرہ کے طریقے کی حیثیت سے. آگے بھائی موضوعہ الکلمۃ من حیث الصیغۃ والبناء. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ. علم صرف کا صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. صیغہ علم نحو کا
موضوع بھی کلمہ ہی ہے لیکن اعراب اور بنا کی حیثیت سے. تو علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے لیکن صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. ہاں جی علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. پھر ایک باری علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. چلو جی. اور موضوع علم صرف کا کلمہ ہے صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. اور موضوع صرف کا کلمہ ہے صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. شاباش. اور موضوع علم صرف کا کلمہ ہے صیغہ اور بنا کی صیغہ اور بنا کی حیثیت سے. من حیث و حیثیت من سے کمال یرب. وغرضه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي پہلے اس دسے بے لفظ خطا ان جی عن الخطأ اللفظي في كلام العرب من حيث الصيغ والبناء. سیغے لکھے ہے وہ تو دیکھ پڑا سازر سے یا زبر یا غین زر گئے سیغے بنتا ہے سیجا گئے یارا سیجا غن دسے وزن ہے جمع مکسر دا وزن ہے سیجا غن فعال. علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا. کس حیثیت سے؟ صیغے اور بنا کی حیثیت سے. علم صرف کی غرض و غایت ہے ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا. کیڑی بولی وچ؟ کلام عرب میں. لیکن کس حیثیت سے بچانا؟ صیغے اور بنا کی حیثیت سے. صیغے اور اے جے علم بندہ پڑھ لوے تو بندہ صیغیاں وچ غلطی نہیں کرتا. صیغیاں وچ تے تسی تے کیتی ہوندی پنج کڈی تے لکھا سیجک تے صیغہ پڑھی ہونے جی. آخنا علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے. علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا کلام عرب میں صیغے اور بنا کی حیثیت سے. صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں کس حیثیت سے؟ صیغے اور بنا کی حیثیت سے. صیغے اور بنا کی حیثیت سے. صیغے اور لفظی غلطی سے کس کو بچانا؟ ذہن کو بچانا. بس صیغیاں دی غلطی بندہ نہ کر سکے. تے صرف جو پڑھے تے صیغے نہ ہون تے افضل آبادی غرض حاصل ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی پھر فائدہ کون ہویا نا جی. اے مطلب ہے. سیانت اصل میں کیا ہے؟ سانا یا سونو. ہاں بھائی. پھر مترک ما قبل مقصور ہے. ایک قانون ہے جی قیال ہونے والا قانون ہے. خاطا اور نفت اقسام سے کیا ہے؟ بنا ان کا وزن کیا ہے؟ تو کیا ہفت اقسام سے یہ چل. اور غرض اس کی کس کی؟ بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں صیغوں اور بنا کی حیثیت سے. جی. اور غرض اس کی کس کی؟ علم صرف کی. ہاں جی. بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں صیغوں اور بنا کی حیثیت سے. چل بھائی. اور غرض اس کی کس کی؟ علم صرف کی. اور غرض اس کی بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں صیغوں اور بنا کی حیثیت سے. اگے جی واضعہ دو باواں نے دو باواں. واضعہ معاذ ابن مسلم الحلبی. زب نے نہیں ہے گا کہ جڑا ہوندا نا اب ابن بنت شدت توجہ فرما. کون؟ اے ماں قبل دی صفت ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟
تے ما بعد وال مضاف ہوندا ہے بنت چار مطلب کی بنیا بھی انہاں دا اپنا اعراب او ہونا جڑا ماں قبل دا ہونا ہے تے ماں بعد کی ہونا ہے مضاف لے جو بنیا تو کی ہونا ہے اب ابن بنت کون اے ماں قبل دی کی ہوندے نے کہ مطلب انہاں دا اعراب او ہونا جڑا تے ماں بعد واسطے کی بندے نے او کی بنیا تے پھر او کی ہوے گا ہن پڑھ کھا پڑھا معاذ ابن کہ زبنے ہاں غلطی کاتب دی جی معاذ ابن مسلم الحربی یہ مل پڑھنا ہے کہ مل پڑھنا ہے مسلم کیونکہ کی بندہ بندہ ایشا بس مسلم الحربی نہ یہ جڑا نا منصوب آخر تے وہ پہلے دی صفت ہوندا ہے جی کندی معاذ دی تو کی ہے ہاں کی پڑھنا ہے پھر انہوں ایشا بس اچھا جی علم صرف کا واضح ہے معاذ بن مسلم حربی کون ہے معاذ بن مسلم حربی اس کا واضح ہے کس کا کون واضح ہے حربی اور واضح اس کا معاذ بن مسلم حربی ہے اور واضح اس کا معاذ بن مسلم حربی ہے اور واضح اس کا معاذ بن مسلم حربی ہے یہ لفظ معاذ ہے نا عاذا یعوذو کون یعوذو اگر اے مصدر میمی بنائیے تو پھر تو ٹھیک ہے معوذن تو پھر سن دیں تو جے ہوئے نا اعاذا یعیذو اعاذا یعیذو اس سے اسم مفعول کیا معوذن تو پھر معاذ سمجھ آئی ہے پناہ پکڑا ہوا تو پھر وہ بھی نا جڑا رکھے ہے وہ بھی مصدر میمی رکھے ہے یا اسم مفعول رکھے ہے پھر اس کے مطابق لفظ پڑھیا جاتا ہے گل سمجھیے جڑے صحابہ کرام دا نام ہوتے پھر مولا علی قاری صاحب شاعر نے وضاحت کر دینے کہ یہ میم تے فتح پڑھنا ہے تو مصدر میمی یا اے ذمہ پڑھنا ہے تو لہذا اسم مفعول ہے وہ وضاحت ہوتی ہے گل سمجھیے پر لفظ دو نے کی معاذ ہوے تے مصدر میمی تے معاذ ہوے تے باب فعال کولوں اسم مطلب اور واضح اس کا معاذ بن مسلم حربی ہے شاباش جی اور واضح اس کا معاذ بن پھر معاذ پہ پڑھ دیں معاذ بن مسلم حربی ہے اور واضح اس کا معاذ بن مسلم حربی ہے گل سمجھی اے گل پوری ہوگی بدعت تو بعد اگلی گل شروع پیچھے چل ایک دو گلاں جو آشیا لگا نال ان مطالعہ فرمانا کرنا بڑیاں کم دیاں گلاں لکھیاں نے اس تے جتھے جتھے آشیا لگا ہوئے نا اوتھے اوتھے فوراً ٹر گئے جتھوں شروع ہوندا ہے بدر میں دسداں جی بدعاں کے جان کے علم صرف کو علم المیزان علم الاشتقاق علم الصیغہ علم التصریف بھی کہتے ہیں کل کتنے نام ہو گئے مولوی ظہور ہیں 5 کل ہو گئے کہ علم صرف علم المیزان علم الاشتقاق علم الصیغہ علم التصریف کہتے ہیں سمجھ آئیے جی اچھا جی اب صرف کا لغوی معنی کیا ہے صرف لغت میں 8 معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ صرف کتنے معنوں میں گردانیدن کی معنی گداختن تے حلیہ زیور زر و سیم خرچ کردن سونا چاندی خرچ کرنا اس معنی میں بھی پریشان نمودن حادثہ سمجھائیے ان معنی کس دا گردش زمانہ یہ بھی معنی کندا 8واں معنی اس علم دا نام جی تے لفظ صرف 8 معنی چ استعمال ہوندا جی اصطلاحی تعریف مطلق صرف کی یہ تو علم صرف کی تعریف ہے نا مطلق صرف کی تعریف کیا صرف صرف کی وہ ہے تحویل الاصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ لحصول المعانی المقصودات التي لا تحصل الا بها كالماضی والمضارع والامر وغیرہ مطلق صرف یہ ہے کہ ایک اصل کو پھیرنا
یعنی مصدر کو. ایک اصل مراد کون ہے؟ پھیرنا مختلف مثالوں کی طرف. کیوں کہ معانی مقصودہ حاصل کرنے کے لیے وہ معانی جو نہیں حاصل ہو سکتے مگر ان مثالوں کے ساتھ. مثلا مصدر کو جب تک ماضی کی طرف نہیں پھیریں گے ماضی والا معنی حاصل، جب تک مضارع کی طرف نہیں پھیریں گے مضارع والا معنی، جب تک امر نہیں بنائیں گے امر والا معنی، جب تک نہی نہیں بنائیں گے نہی والا معنی، جب تک اس میں فاعل نہیں بنائیں گے مصدر کو اس میں فاعل والا معنی. گل سمجھیا؟ تو صرف کی وہ تو علم صرف کی تعریف ہے. تو صرف کی تعریف یہ ہے کہ تحویل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لحصول المعانی المقصودة التي لا تحصل الا بها. کہ پھیرنا حول یحول تحویل گمانا، پھیرنا ایک اصل کو یعنی مصدر کو مختلف مثالوں کی طرف. کن کے لیے؟ معانی مقصودہ حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی وہ معانی جو نہیں حاصل ہو سکتے مگر ان مثالوں کے ساتھ. وہ کون سی؟ ماضی مضارع امر وغیرہ. گل سمجھی کہ نہیں؟ اگے پہلے جیم قاف زیخ ذات نون جیم ہے ایک کتابہ دنان ہے حاشیہ علم الصیغہ وغیرہ. جی نظر آیا فائدہ؟ کون نظر آیا؟ فائدہ جان کے تعریف کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے. یہ دسیا منطق یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ جی جنس جو ہوتی ہے وہ شمول کا فائدہ دیتی ہے، شمول کا، اپنوں کو غیروں کو سب کو شامل ہوتی ہے جیسا کہ مشہور ہے. تو پس جنس محدود غیر محدود اپنوں غیروں سب کو شامل ہوتی ہے. فصل جو ہوتی ہے نا وہ ممتاز کرتی ہے محدود کو غیر محدود سے. ہوں او جڑی علم صرف کی تعریف پڑھی کتاب وچ دستی پی جی اس کے اندر جو علم ہے یہ جنس ہے، یہ سب علوم کو شامل ہے. اصول اس سے خارج ہو گیا علم تاریخ علم لغت کیونکہ اس میں ان میں اصول بیان نہیں ہوتے. احوال و ابنیت الکلمہ ثلاث سے علم فقہ علم حدیث علم ادب منطق کلام نکل گئے کیونکہ ان میں یہ باتیں نہیں ہوتی. من حیث التخفیف والابدال والحذف سے علم نحو وغیرہ خارج ہو گیا کیونکہ ان میں یہ باتیں نہیں ہوتی. جی یہ تاں دسی گل کو جل پڑھنا ہے تو پھر وہ ہر تعریف دیا جنساں فصلیں بیان کر دیا نے بھی یہ جنس ہے اس نے اپنوں اور غیروں سب کو شامل ہے اور یہ فصل لگائی یہ نکل گیا، یہ فصل لگائی یہ نکل گیا، یہ فصل لگائی یہ نکل گیا، بقایا خود یہ علم بچ گیا، یہ معرف بچ گیا. گل سمجھیے؟ اچھا جی فائدہ نمبر 1 یہ جنس کیا ہوتی ہے؟ جنس الجنس ما یطلق علی کثیر و قلیل کالماء. جنس وہ ہوتی ہے جو قلیل کثیر پر بولی جاتی ہے. اس میں جنس وہ اسم ہوتا ہے جو ماء کیا مانا سمندر ہوئے تامی ماء جو قطرہ ہوئے تھے ایشا بس. فصل وہ ہوتی ہے جو ممتاز کرتی ہے شے کو دوسری شے سے کہ کوئی نہیں. فصل کیا کرتی ہے؟ ممتاز کرتی ہے. مثال اس کی جس طرح انسان کے لیے حیوان ناطق ہے، حیوان جنس ہے اور ناطق اس کے لیے فصل ہے. اچھا جی لفظ آ گیا اصول. اصول جمع اصل کی، اصول جمع ہے اصل کی جیسے فصول جمع فصل کی. اچھا اصل کا معنی کیا؟ اصل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ما یبنا علیہ غیرہ. اصل عربی میں اس شے کو کہتے ہیں جس کے اوپر غیر کی بنیاد رکھی جائے، جس کے اوپر کہیں جاکو کہ جیڑا کسی دی بنیاد بنے ان کی آخد ہے، جیڑا کسی دی ان کی آخد ہے اصل. تے باقی اصل کا معنی قاعدہ بھی ہوتا ہے. جی کیا ہوتا ہے؟ اور اولا اور بیخ یہ معنی بھی ہیں کس کے؟ اصل کے. جڑ نو بھی اصل کہتے ہیں جڑ. اچھا جی آگے آ گئے لفظ موضوع. لفظ موضوع کا لغوی معنی جانتے ہو؟ کیا معنی ہے موضوع ان کا؟ موضوع ان کا کیا معنی؟ رکھا ہوا، مضروب مارا ہوا، موضوع. اچھا جی موضوع کی تعریف کیا ہے؟ موضوع کی یہ تو ہے نا بھی علم صرف کا موضوع کیا ہے. خود موضوع کی تعریف کیا ہے؟ کس کی؟ ما یبحث عن عوارض الذاتیات. علم کا موضوع وہ شے بنتی ہے یا کیا
جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے. جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے. علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں پھر آنکھوں نہ علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض جس کے عوارض ذاتیہ سے شے میں بحث علم میں بحث کی جائے. ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے. ہاں جی. ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے. سمجھے یا علم دا موضوع وہ شے بندی ہے جس شے دے متعلق علم وچ بحث کیتی جائے. علم دا موضوع جٹکا مانا علم دا موضوع جس کے متعلق علم میں علم جو آخیا بھی کلمہ کی ہے علم صرف دا اے پوری صرف جی پڑھ چکے ہو کندی باس ہے کہ کوئی نہیں فیل ہو گئی اسم ہوئے کندے پتر نے جی کلمے نے جی گل سمجھیے جی. علم طب دا موضوع ہے بدن انسان. کون پوری طب وچ بدن انسان دی باس ہے. یہ خراب کیویں ہوندا ہے تے ٹھیک کیویں ہوندا ہے. کیوں جی ڈاکٹری اور بھی کچھ ہے کندا بھئی یہ خراب کیویں تے ٹھیک کیویں کرنا ہے یہ کچھ نہیں. تو پورے علم طب ڈاکٹری وچ موضوع کون ہے بدن انسان. بھئی یہ خراب کیویں ہوندا ہے تے اینو ٹھیک کیویں اے ساری گل ہے جی. گل سمجھیے. تو علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں اے لفظ میں سے کون ہے کہڑا منطق اگلی کتاب آئے گی تو پھر آ جائے گا. سمجھیے آپ کے پھر جٹکا مانا پکانا ہے. علم دا موضوع وہ شے ہے جندے چفیرے اس علم وچ بحث کیتی جندے احوال دی بحث ہوئے جندے متعلق علم دے وچ مسئلے بیان ہونے نہ اس علم دا موضوع ہونا ہے جی. سمجھے. آج کا میرا موضوع ہے کہ سلام کی کیا شان ہے. لو جی حدیثاں شروع ہو گئے. سلام کی یہ شان ہے. آج میرا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے. تو موضوع علم کا وہ شے بنتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے جس کے عوارض مراد احوال کے مراد ہے جس شے دے احوال دی علم وچ بحث ہوئے او شے اس علم دا کی بندی ہے. اے شاباش گل مک گئی جی. اچھا جی ذہن اے بل فتح بھی ہے تے بل کسر بھی ہے. کیویں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تیزی دا معنی ہے یادداشت دا معنی ہے. اصطلاح وچ یعنی حکماء دے نزدیک بے جڑے بے طب والے انہاں دے نزدیک ذہن کیڑی شے نوں کہندے نے جی. تے شریعت اس چیز دا انکار نہیں کردی. او اے وے کہ قوت مستعدۃ لاکتساب التصورات والتصدیقات. بدن انسان میں ایسی قوت جس کے اندر تصورات تصدیقات کو حاصل کرنے کی استعداد ہے اس قوت کو جین کہتے ہیں. اب کیا کہ ذہن کی تعریف کیا ہے. ذہن کس کو کہتے ہیں؟ ذہن کی تعریف یہ ہے کہ قوت مستعد پہلے مستعدۃ دال دی حرکت عین نوں دتی ادغام کیتا عادت ہی گئی. لاکتساب التصورات والتصدیقات. لک حمزہ وصلی کا کتی چل نہ پھر لاکتساب التصورات والتصدیقات مانا کرنا. ذہن ایک قوت ہے. ذہن ایک قوت ہے ذہن ایک قوت ہے جو صلاحیت رکھتی ہے تصورات اور تصدیقات کو حاصل کرنے کی. ذہن ایسی قوت ہے جس میں تصورات اور تصدیقات کو حاصل کرنے کی استعداد ہے. ذہن ایسی قوت ہے استعداد ہے. استعداد یہ ذہن ہے نا جی. گل سمجھے جی. ایشا بس سوال ہے مولوی نعمان کہ سیانت الذہن کہ علم صرف ذہن کو بچاتا ہے. سوال یہ لفظ
یہ لفظاں وچ غلطی ذہن نال ہوندی کہ زبان نال ہوندی ہے؟ نسبت زبان کی طرف کرنی چاہیے تھی کہ یہ زبان کو بچاتا ہے کس سے؟ لفظی. حالانکہ غلطی تو کس سے ہوتی ہے؟ تو نسبت کس کی طرف کی ہے؟ ہاں بھی جلدی کر. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی پہلے لفظی غلطی سے فکری غلطی تو دیکھنا ہوتی ہے نا. لفظی غلطی جو ہوتی ہے وہ تو علم صرف جو ہے وہ لفظی غلطی سے بچاتا ہے زبان کو کہ ذہن کو؟ کہا کیا ہے؟ ذہن کو. لیکن غلطی کون کرتی ہے؟ تو پھر نسبت کدھر کرنی چاہیے تھی؟ تو کیا کہا ہے؟ ہاں بھائی شاباش. سوال یہ ہے کہ لفظی غلطی جو ہے علم صرف جو ہے نا، علم صرف یہ بچاتا ہے ذہن کو لفظی غلطی سے. تو لفظی غلطی زبان سے ہوتی ہے لفظی غلطی زبان سے ہوتی ہے نہ کہ ذہن سے. نہ کہ ذہن سے. اس کی نسبت ذہن کی طرف کیوں کی ہے؟ کس کی طرف کرنی چاہیے تھی؟ زبان کی طرف کرنی چاہیے. ہاں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا جی زبان تو ترجمان ہے اور آلہ مفسرہ ہے. جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ زبان ادا کرتی ہے جی. تو اصل غلطی کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو اس کا آلہ ہے. وہ تو کبھی کبھی لکنت ہوگی بھائی ہو گیا، لیکن جو کثرت کے ساتھ غلطیاں جو منہ سے باتیں غلط نکلتی جی کسی نے گال کڈی ہے، یہ دماغ نے کڈی کہ دماغ نے پہلے تیار کیتی ہے نا، باہر کر دیتی ہے جی. وہ تو آپ کو سامنے دروازے تک کھڑی ہے جی. تو چونکہ اصل غلطی کس میں ہوتی ہے؟ اس لیے نسبت کدھر کی ہے؟ ایشا بس. ہاں جی کی جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ کہ اصل جو غلطی ہے وہ تو ذہن کرتا ہے. اصل غلطی جو ہے وہ ذہن کرتا ہے. زبان تو اس کا آلہ مفسرہ ہے. آلہ مطلب وہ تفسیر ہے کہ بھی ذہن بچ کی سی وہ باہر آ گئے. اینی گل ہے ساری بھی. جی میں کڑے تو ٹکڑ چکو پتہ لگ گیا بج لسی ہے پانی ہے دودھ جی ہوں. تو لہذا نسبت سوال نسبت خطا چرا بذہن کردند باوجود کہ تلفظ آن زبان میں کند جواب خطا اصلا از لسان صادر نمے شواد زرا کے زبان مفسر و اعلی ذہن است و نسبت خطا در حقیقت عائد و ذہن میں شود کہ موجد خطا کی اوست. کل سمجھیے. اچھا جی کلام کا معنی ہے ما یتکلم بہ الانسان. جس شے کا انسان تکلم کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خواہ قلیل ہو خواہ کثیر ہو.